بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عید کی مبارکباد دینا کیسا ہے، عید مبارک کہنا کیسا ہے۔ دیکھیں شریعت نے کچھ حدود متعین کی ہوئی ہیں، ان حدود میں رہ کے آپ کوئی بھی کام کریں تو شریعت اس سے روکتی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے عید کے موقع پر تو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں ہر وقت یہی چل رہا ہوتا تھا کہ ہم نے جو اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی ہمت کی، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو عید کے موقع پر اس میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے، ایک تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ آپ جب عید مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں، عید کی مبارکباد دینا بھی جائز ہے، اس کو سنت نہ سمجھیں، اس کو کوئی فرض، اور ظاہر ہے کوئی اس کو سنت فرض واجب نہیں سمجھتا۔ آپ کسی سے گلے ملتے ہیں محبت کی نیت سے کہ ہم گلے ملیں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، عید کی مبارکباد آپ اس کو دیں، وہ آپ کو دیں، ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی کریں، آپ اس کو دعا دیں تقبل اللہ منا ومنکم، وہ آپ کو دعا دیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ رمضان مبارک، تراویح مبارک، عید مبارک، یہ بھی در حقیقت اسی کا آپ سمجھیں ایک متبادل ہے کہ آپ کی تراویح کو اللہ قبول کرے، آپ کی عبادات کو اللہ قبول کرے۔ تو عید کی مبارکباد دینا بھی جائز ہے، گلے ملنا بھی جائز ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ عید اللہ تعالیٰ نے دی ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ مختلف دنوں کو عید کے طور پہ منایا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے متبادل کے طور پر 2 اور دن دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی، آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، خوشیاں بانٹیں۔